رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم جو ہے لیسن نمبر 25 پڑھ رہے ہیں، اور اس کا لیسن ہم پڑھ لیا تھا ہم نے، تمارین دیکھ لیں گے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ این کان انور واقفا، تو این کان انور واقفا، انور کدھر کھڑا تھا؟ تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ این کان انور واقفا، بتا سکتے ہیں انور کدھر کھڑا تھا؟ سوال یہ ہے کہ انور کدھر کھڑا تھا؟ کانا واقفا خارج الفصل، کانا واقفا خارج الفصل، وہ کلاس سے باہر کھڑا ہوا تھا۔ دوسرا سوال پڑھیے، کیا ہے؟ تو یرید عمار ان یترک المستشفى، کیا پوچھ رہا ہے سوال؟ کیا عمار چاہتا تھا کہ وہ مستشفیٰ سے نکلے؟ ہاں، کیا عمار چاہتا ہے کہ وہ مستشفیٰ سے نکلے، ہاسپٹل کو چھوڑ دے؟ تو کیا وہ چاہتا تھا وہ؟ لا انه لا يريد ان، کیا لکھا ہوا اس میں؟ پڑھیے، اس میں درس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیسن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ درس میں لکھا ہوا ہے کہ مدرس نے پوچھا سعد سے کہ کیا وہ چاہتا ہے مستشفیٰ سے آنا یا نہیں؟ ہاں، تو کیا اس نے سنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہاسپٹل سے واپس آنا چاہتا ہے، ہاں تو چھوڑنا چاہتا ہے۔ سعد نے بولا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، هذا غیر صحیح، اچھا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تو صحیح آگے نہیں۔ کیا لکھا ہوا اس کے پھر؟ ماذا يعمل ابوك يا ابراہیم، بس اتنا ہی ہے؟ بس اچھا، تو هذا غیر صحیح ہے؟ لا هذا غیر، لا غیر ہاں، صحیح، پورا پڑھیے دوبارہ۔ لا هذا غیر صحیح، نہیں، اس کے پہلے کی پوری لائن۔ سمعت انه يريد ان يترك المستشفى ويرجع الى بيته اصحیح هذا؟ ہاں لا هذا غیر صحیح۔ ہاں، تو ہم جواب دیں گے کہ بھئی، تو ہم جواب دیں گے کہ لا یرید ان یترک المستشفى، ایسا کہیں لا گے۔ يريد ان يترك لا یرید ان یترک المستشفى، نہیں وہ چھوڑ ہاسپٹل سے نہیں آنا چاہتا تھا۔ تو نمبر 3 کا سوال پڑھیے گا۔ من الذي ابوه سفیر، کون، کیا مطلب ہے؟ جس کے والد صاحب سفیر تھے، ایمبیسڈر ہاں ہے، کس کے ابو جو ہے نا ایمبیسڈر ہیں، ہے نا؟ تو کس کے ابو ایمبیسڈر ہیں؟ ایمبیسڈر وہ، ہاں یہ تھے جی ابراہیم کے والد صاحب، ابراہیم کے والد صاحب۔ تو کس کے من الذی ابوہ سفیر، تو اس کا جواب کیسے دیں گے اب ہم عربی میں؟ ابراہیم الذی ابوہ سفیر، ہاں، ابراہیم ابوہ سفیر، ایسے کہیں گے ہم، ابراہیم ابوہ سفیر۔ کلیئر ہے؟ ایسا جواب لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 کو پڑھیے۔ من الذی ابوہ شرطی متقاعد، متقاعد کے لیے کیا پڑھا تھا؟ متقاعد کیا لفظ ہے یہ؟ ابراہیم کے ابو، ابراہیم ہاں، ابوہ ایسا کہیں گے ہم، ابراہیم کے ابو۔ ہاں یہ دوسرا اسٹرکچر ہے اس کا۔ ابو ابراہیم بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ابو ابراہیم شرطی سفیر، ابو ابراہیم ہے نا؟ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا اسٹرکچر ہے کہ ابراہیم ابوہ شرطی، سفیر، تو سفیر، تو ہم ابراہیم کو پہلے کہیں گے تو ابوہ کہیں گے، پھر ہم ابو میں کیا ابراہیم کی طرف جائے گی نا ضمیر، ابراہیم کی طرف، تو ہو ابراہیم کی طرف جائے گی۔ ہاں تو ابو ہو نا، ابو یعنی ابو ابراہیم ہے نا، ابراہیم ابوہ سفیر، ابراہیم اس کے ابو سفیر ہے نا؟ اچھا، من الذی ابوہ شرطی متقاعد، کون ہے جس کے ابو ریٹائرڈ پولیس مین ہے؟ یعقوب۔ تو اب ہم جواب اسی اسٹائل میں دیں گے کہ یعقوب ابوہ شرطی متقاعد، یعقوب ابوہ ابوہ شرطی شرطی متقاعد، متقاعد، ایسے جواب دیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 5 پڑھیے۔ من ذهب الى المکتبۃ، کیا سوال ہے، جواب بتائیے پھر۔ کون لائبریری گیا؟ تو کون گیا تھا لائبریری؟ اختر۔ تو ہم جواب دیں گے، ایک منٹ، ذهب اختر ہاں الى المکتبۃ، ذهب عثمان، اختر نہیں، کون ہے؟ اختر ہے، عثمان ہے؟ عثمان، ذهب عثمان، ہاں، ذهب عثمان الى المکتبۃ، یا عثمان ذهب الى، آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کو ہم،
جی ذهب عثمان بھی کہہ سکتے ہیں، عثمان و ذهب بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. ذهب عثمان آگے پیچھے کر سکتے ہیں، فائل کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، بعد میں بھی لا سکتے ہیں، اس کے پہلے بھی ہم نے استعمال کیا ہوا ہے کہ نہیں. بالکل تو عثمان گیا تو کہہ سکتے ہیں ہم ذهب عثمان یا عثمان و ذهب، جی آگے پیچھے کر سکتے ہیں فائل کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، فعل کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، بعد میں بھی لا سکتے ہیں ہم ہمیشہ. اچھا، من الف لسان العرب، لسان العرب جو ڈکشنری ہے اس کو کس نے تالیف کیا، یعنی ہو از دا آتھر آف دی لسان العرب. الف کا مطلب تالیف کرنا، کمپائل کرنا، کمپائل کرنا، آتھر کرنا. ہو روٹ، من الف ہو روٹ، هو لابن منظور، لکھنا نا، آتھر کرنا نا، ہو آتھرڈ، ہو روٹ. هو لابن منظور. ہاں تو ہم ایسے جواب دیں گے کہ هو لابن منظور، ایسے جواب دیں گے. تو هو اس کا مؤلف کون ہے؟ ابن منظور. ابن هو منظور. تو کہیں گے کہ ہوا لابن لابن منظور، منظور، بس یہ جواب هو ہو جائے گا لابن اس کا. منظور. نمبر 7 ہے کہ فی کم جزءا ہوا، تو وہ کتنے والیومز کتنے والیومز میں ہے، یعنی لسان العرب جو ڈکشنری ہے کتنے پارٹس میں ہے یا کتنے جلدوں میں ہے. 20 جزءا، تو ہوا فی 20 جزءا، هو في ہم جواب 20 کیسے دیں گے اس کا؟ ہم هو في 20 جزء، هو في 20 جزءا، جزء. ہوا یعنی لسان العرب، لسان العرب، ہوا یعنی لسان العرب. ہاں معجم لسان العرب ہے. اچھا نمبر 8 ہے اکانت المکتبۃ مفتوحۃ. سوال کیا ہے اور جواب بتائیے اس کا پھر مجھے. کیا لائبریری کیا لائبریری اوپن ہے؟ کیا لائبریری اوپن کانا تھی؟ کا مطلب کیا کیا ہوگا؟ لائبریری اوپن تھی؟ کانا اور یا کانا یا کانت کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ تھا تھے تھی نا، ہوگی، ہوگی نہیں نا، تھا تھے تھی نا. تھا تھی. میں بیمار تھا تو کیا کہیں گے ہم؟ کنت مریض، کنت مریضاً منصوب پڑھیں گے اب ہم. کانا کا اسم، کانا کی خبر منصوب پڑھیں گے ہم، مفعول به، ہے نا. تو کنت مریضاً کہیں گے، میں بیمار تھا، میں بیمار رہوں گا نہیں، میں بیمار تھا. تو کانا کسی بھی شکل میں استعمال ہوگا، تھا تھے تھی. جی جی، کانا کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں استعمال ہوگا، کانا، کانو، کانت، کنتو، کننا، کسی بھی شکل میں استعمال ہوگا اس کا تھا تھے تھی، تھا تھی تھی. ہے نا. اچھا تو اکانت المکتبۃ مفتوحۃ، کیا لائبریری اوپن تھی؟ اوپن تھی. تو ہم کہیں گے کیا اوپن تھی یا بند لا، تھی؟ المکتبۃ مغلقۃ، مغلقہ. تو اب کیا اردو میں کیا کہیں گے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا لائبریری اوپن تھی تو آپ کیا اردو میں کہیں گے مجھے؟ نہیں، لائبریری بند تھی. بند تھی. تو آپ بولیے اس کو اب عربی میں. نہیں وہ بند تھی. لا کانت مغلقہ، بس ایسے جواب دیں گے، لا کانت مغلقۃ، مغلقۃ. لا کانت مغلقۃ. کانا کی جو خبر ہے منصوب پڑھیں گے، مغلقۃ نہیں کہیں گے ہم، مغلقۃ. کانت مغلقۃ. ہاں، کانا کا جو اسم، کانا کا اسم تو مرفوع پڑھ رہے ہیں ہم نا، مرفوع پڑے گی ہمیشہ، ہے کہ نہیں. لیکن کانا کی جو خبر آ رہی ہے وہ منصوب پڑھی جائے گی. صحیح. بیمار تھا، ہے نا، کنت مریضاً، جی ہے نا، کانا مریضاً، کنت مریضاً، کنت شرطیاً، کانا شرطیاً، کنت سفیراً. تو کانا کسی بھی شکل میں استعمال ہو، لیکن اس کی جو خبر آ رہی ہے بعد میں. جی جی خبر کا مطلب ایک تو وہ بندہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ خبر. جی کانا کی خبر کہہ رہے ہیں ہم اس کو. جی جی. کسی چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں، کانا کی خبر، کوئی نیوز دے رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کو خبر کہتے ہیں ہم. خبر کا مطلب خبر نا، خبر کا مطلب خبر نا، اس کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہیں آپ، تو خبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی بات بتانا ہم نے. تو لائبریری کے بارے میں کوئی بات بتا رہے کہ وہ بند تھی یا کھلی تھی. تو کانت المکتبۃ مفتوحۃ، کانت المکتبۃ مغلقۃ. تو مکتبہ کے بارے میں بتا رہے کہ مفتوح تھا تو کہیں گے کانت مفتوحۃ. ہم بتا رہے کہ بند تھا تو کہہ رہے کہ کانت مغلقۃ. تو ایک ہے کہ جو کوئی چیز ہے یا کوئی بندہ ہے، وہ کانا کا اسم، کانا کا اسم ہے نا، اور اس بندہ یا اس چیز کے بارے میں کوئی خبر بتا رہے ہیں تو وہ کانا کی خبر، کیونکہ وہ خبر بول رہے ہیں، کیونکہ خبر ہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں، ہم اس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ہم. یہ ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا، اسم و انا، یعنی خبر، انا کی اسم اور انا کی خبر. جی جی جی. تو خبر کا مطلب خبر، نیوز، اس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ، اس کے بارے میں کوئی بات، صحیح، تو اسی کو خبر کہتے ہیں. سمپل سی بات ہے، زیادہ الجھنا نہیں ہے اس میں. تو ہم کہیں گے کہ کانا کی خبر منصوب پڑھنا ہے ہم نے، کانا کی خبر ہم نے منصوب پڑھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ بات؟ تو جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اور سمجھ میں آئے گی. نمبر 2 کی تمرین دیکھیے، اقرأ المثالیں، دونوں مثالیں پڑھیے، ثم ادخل کانا، پھر کانا کو اس پر لگائیے نیچے جو جملے ہیں ان میں. تو ایگزامپل دیکھ لیجیے، 2 ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ حامد مریض، حامد بیمار ہے، الآن اس وقت. ہے نا مدی صاحب؟ جی جی. حامد مریض الآن، ابھی جو ہے نا حامد بیمار ہے. لیکن اگر کہنا ہوگا کہ حامد کل بیمار تھا، جی جی، تو اب ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ نہیں، جی جی، بیمار تھا. تو
تو کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں؟ حامد کے بارے میں. حامد کے بارے تو میں. وہ کانا کا اسم، کانا کا اسم. اور اس کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں ہم؟ مریض تھا وہ. تو مریض تھا، تو مریض جو ہے نا کانا کی خبر، خبر مفتوح اور کانا کی خبر منصوب پڑھیں گے ہمیشہ. تو ہم کہیں گے کانا حامد مریضن، کانا حامد مریض ہے کہ نہیں؟ تو کانا کا اسم کہلائے گا حامد، کانا کا اسم، ہے کہ نہیں؟ جی جی. تو جس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں وہ کانا کا اسم، کانا کا اسم اور اس کے بارے میں جو بات بیان کر رہے ہیں وہ کانا کی خبر. کانا کی خبر منصوب پڑھی جائے گی بس، ہے نا. اچھا، اور کانا کا جو اسم مرفوع رہے گا ہمیں. تو کانا حامد مریضن امس، کل حامد بیمار تھا. یہ بات کلیئر ہے؟ جی. زینب طالبۃ، زینب بیمار ہے، زینب اسٹوڈنٹ ہے. لیکن کہیں گے زینب اسٹوڈنٹ تھی. تو اب دیکھیے گا زینب جو ہے نا کانا کا اسم ہو گیا کہ نہیں؟ زینب کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم، اسٹوڈنٹ تھی وہ، یہ کانت کی اسم ہے کہ نہیں؟ ہم زینب کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ تھی. تو زینب جو ہے کانا کا اسم کہلائے گی، کانا کا اسم کہلائے گی. اور وہ طالبہ جو ہے وہ اس کی خبر کہلائے گی. اور وہ خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے کانا کی، کسی بھی شکل میں استعمال ہو کانا. کانا ہو، کانت ہو، کنتو ہو، کننا ہو، کانو ہو، وہ شکلیں بھلے بدلے، عمل تو ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے نا. تو کسی بھی شکل میں استعمال ہوگا اس کی منصوب پڑھی جائے گی خبر. جب خبر آ جائے گی تو منصوب ہو جائے گی بس، خلاص کسی بھی شکل میں چلے وہ. اچھا، تو اب یہ دیکھیے گا انہوں نے کہا کہ بھی اب آپ بتائیے مجھے، اب یہ اس پر لفظ کانا کا استعمال کیجئے. نمبر 1 کا جملہ پڑھیے. کان الماء باردن. ہاں، تو اب اس کا ترجمہ کیجئے اور پھر کانا کے ساتھ بولیے اسی جملے کو. الماء باردن. اس کا ترجمہ پڑھیے پہلے. الماء باردن، الماء باردن، اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. لیکن اگر ہمیں یہ بات کہنی ہو کہ پانی ٹھنڈا تھا، تو اب ہم کیا استعمال کریں گے؟ کانا یا کانا کی کوئی بھی شکل استعمال کریں گے، ہے نا. تو کانا استعمال کریں گے یہاں پر. تو ہم اب کانا کا استعمال کر کے بتائیے مجھے، پانی ٹھنڈا تھا. کان الماء باردن. ہاں، کان الماء باردن. تو کان الماء باردن کے اندر اسم اور خبر کون ہے کانا کی؟ پھر اسم ماء ہے اور پانی بارد خبر ہے، کیونکہ ہم پانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو پانی جو ہے نا الماء کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو الماء اسم، اور ماؤں کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی خبر. تو پانی بارد ہونا اس کی خبر ہے، بارد ہونا اس کی خبر ہے. تو اسی لیے ہم جو ہے نا کانا کا اسم مرفوع اور کانا کی خبر منصوب پڑھتے ہیں ہم. یہ رول ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے. چلیے دوسرا جملہ پڑھیے ابراہیم صاحب. نمبر 2. الباب مفتوح. ترجمہ کیجئے اس کا پہلے. دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے، لیکن اگر آپ کہنا ہوگا دروازہ کھلا تھا. کان الباب مفتوحا. اب یہ یاد رکھنا ہم نے، کانا جب بھی آئے گا تو اس کی خبر منصوب پڑھی جائے گی. یہ رول یاد رکھنا آپ نے. ایک ریڈ پین سے لکھ لینا اپنے رجسٹر میں. ہر لیسن جب بھی اپنا رجسٹر نوٹ بک بنایا ہوا ہے، ہر لیسن کا جو ہے نا اوپر لکھیے لیسن نمبر سو اینڈ سو. اس کے اندر جو امپورٹنٹ جو رول پڑھ رہے ہیں اس میں ریڈ پین سے لکھیے کہ یہ رول اس لیسن میں، یہ رول پڑھا ہوا ہے ہم نے، ہے کہ نہیں؟ اس لیسن میں یہ رول پڑھا ہے، اور وہ لکھنا تاکہ جو ہے نا بعد میں بھول بھی جائے تو دیکھ لیں کہ اس لیسن میں یہ رول پڑھا ہے آپ نے. اچھا دیکھیے گا، نمبر 3 پڑھیے جناب ولی صاحب. جی 2 ہو گیا، 3 ہے پڑھنا. ہاں، النافذۃ مغلقۃ. اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے پہلے. کھڑکی بند ہے. کھڑکی بند ہے، لیکن اگر آپ کا کہنا کھڑکی بند تھی، اب بولیے اس کو کانا کا استعمال کیجیے یہاں پر. کانت النافذۃ مغلقۃ. احسن. اب یہاں کانا کو ڈائریکٹ استعمال نہیں کریں گے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں گے. تو کانا کے بجائے کانت بول دیں گے اب یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ لفظ النافذہ تو مؤنث ہے. تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ النافذہ تو جو اسم جو ہے چونکہ لفظ مؤنث ہے، اس لیے کانا کو بھی مؤنث کے طور پر استعمال کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہم نے، ہے نا. اس کو جو ہے نا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم لفظ اگر مذکر ہے تو کانا، اور کوئی لفظ مؤنث استعمال کر رہے تو کانت بول دیں گے ہم اس کو، ہے نا. چینج کر دیں گے. آپ کو اختیار دیا گیا ہے اس کا. اختیار نہیں بلکہ ضروری ہے وہ کہ آپ کو چینج کر دینے کا، کانا کو کانت بولنا ہے. 100%. ہاں، یہ تو یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ تو آپ بھی فیمینن کی نشانی ہوتی ہے. ہاں بالکل. جی جی. تو نمبر 4 پڑھیے جناب ابراہیم صاحب. 4 النافذۃ نمبر 4 پڑھیے. ہاشم مدرس. اس کا ترجمہ کیجیے پہلے. ہاشم ٹیچر ہے. اور ہاشم ٹیچر تھا. اب بولیے. کانا ہاشم مدرسن. ہاں، کانا ہاشم مدرسن. کانا ہاشم مدرسن. تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر کیا ہے اس میں؟ کانا کی اسم ہاشم ہے اور کانا کی خبر مدرس ہے. ایسا یاد رکھنا ہے آپ نے، کچھ عرصے کے لیے یاد رکھنا ہے اس اسٹائل میں. بعد میں تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بعد میں خود ہی ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی، جا کے فٹ ہو جاتی بات. تو وہ بار بار شروع میں اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا بول رہے ہیں.
بعد में फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम भी आपकी तरह पढ़ते थे, हम भी बोलते थे ऐसा, लेकिन बाद में जो एक टाइम आता है कि फिर वो जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है ये काना का, इसमें काना की खबर है, फिर है कि नहीं। चलिए हाँ, नंबर 5, अर्रजुलु नसरानियुन, हाँ क्या मतलब होना चाहिए इसका? आदमी नसारा है, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन है, नसरानी वाहिद है, उसकी जमा नसारा आती है, नसारा, नसारा जमा है, नसरानी वाहिद। अच्छा नसारा जमा, जी, नसरानी की जमा नसारा। अच्छा, अर्रजुलु नसरानियुन, आदमी जो है ना क्रिश्चियन है, तो आदमी क्रिश्चियन था तो कैसे कहेंगे? काना अर्रजुलु नसरानियन, काना अर्रजुलु नसरानियन, बस ये रूल अगर हमारे दिमाग में फिट हो गया तो हम जो है ना कभी भी गलती नहीं करेंगे काना के इस्तेमाल में, काना के इस्तेमाल में कभी भी गलती नहीं होगी। और जब आप कुरान पढ़ेंगे तो फिर जो है ना ये काना और कानू और कानत और कुंतो और कुन्ना, आप कुरान में देखिएगा जहाँ पर भी काना और कानू और कुंतो और कुन्ना है उसकी खबर मरफू मंसूब इस्तेमाल की गई है। आप जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको हर मरतबा क्लिक हो जाएगी ये बात। जब नेक्स्ट टाइम आप कुरान की तिलावत कीजिएगा इंशाल्लाह, तो काना को उसमें जो है ना नोट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा काना कहीं उस पेज में गुजरा है क्या। जी बिल्कुल, मैं अभी दिमाग में काफी आयतें ऐसी जिसका आगे मंसूब आता है। हाँ बिल्कुल, तो वो काना की खबर है, वो काना की खबर, काना के साथ में जहाँ पर भी कोई चीज मंसूब इस्तेमाल हो रही तो काना की खबर है वो, है कि नहीं। काना अल्लाहु अलीमन हकीमा, है कि नहीं। तो काना अल्लाहु काना का इस्म, अलीमन काना की खबर, हकीमन काना की खबर, है कि नहीं। तो आप कुरान पढ़ेंगे तो हर जगह जो है ना, कुरान एक पेज पढ़िए लेकिन जो है ना एक पेज पढ़ने के बाद ऊपर से नीचे देखिए आपने काना पढ़ा है कि नहीं उसमें, है कि काना में ये चीज है और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है जी। मींस उसके बाद मंसूब हमेशा मंसूब ही रहेगा ना, मंसूब ही रहेगा। हाँ मंसूब ही रहेगा जी। ये और लैसा की फैमिली में से ये बात पढ़ी हमने, काना जो लैसा की फैमिली में से, लैसा की फैमिली में है कि नहीं ये अफ़ाल नाक़िसा, हाँ अफ़ाल नाक़िसा इनका नाम है। इस ग्रुप का नाम हमने बताया था आपको, अफ़ाल नाक़िसा है। और वो इस ग्रुप का जो दूसरा मेंबर है लैसा है, तो लैसा भी मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होता है, लैसा, लैसू, लस्तो, लसना, है ना, किसी भी शक्ल में इस्तेमाल हो तो उसकी भी खबर मंसूब होती है। जैसे काना की खबर मंसूब होती है उसकी भी खबर मंसूब होती है, क्योंकि ग्रुप एक है, फंक्शन एक है ना। तो इस ग्रुप का नाम है अफ़ाल नाक़िसा और उनका फंक्शन यह है इसमें उसका मरफू पढ़ा जाता है, खबर उसकी मंसूब पढ़ी जाती है। तो हम इस ग्रुप के दो मेंबर बड़े मशहूर हैं, काना और लैसा, मुख्तलिफ शक्लों के साथ में। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ग्रामर का, ज़्यादा बोझ नहीं लेना अपने ऊपर, बर्डन बिल्कुल ग्रामर का हवा दिमाग में नहीं रखना है कभी भी। छोटी छोटी चीज़ें ग्रामर की पढ़ना और आगे बढ़ते रहना है कि नहीं। ज़्यादा उलझना नहीं है ग्रामर में आपने, ग्रामर जो है ना खुद ब खुद आता है फिर धीरे। छोटी बात अब याद रखने से जो है ना बाद में फैलती है वो बात, एक्सपैंड होती है ना। लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज हमेशा छोटी होती है, उनको बड़ा करना पड़ता है। कभी भी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी एक साथ नहीं मिलती है आपको, कोई बड़ी पोस्ट कभी भी लाइफ में वो एक साथ नहीं आती है। छोटी पोस्ट मिलती है आपको कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो जॉब वहाँ जाकर चुपचाप से बैठ जाने का, साल 2 साल के बाद फिर जो है ना डिमांड करने का इंक्रीमेंट के लिए। फिर जो है ना आपकी पोस्ट बढ़ती है, फिर 5 साल के बाद बढ़ती है, फिर 10 साल के बाद उस इदारे के आप जिम्मेदार बन जाते हैं, मसूल हो जाते हैं, है ना। तो अपॉर्चुनिटी छोटे से शुरू होती है, ग्रो होती है बाद में। तो छोटी चीज को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, बड़ी बनती है फिर। तो ग्रामर को भी ऐसा है, आप बड़े इसको ग्रामर को पकड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। आप लोग छोटा ग्रामर का रूल पकड़िए और उसको जो है पकड़ के फिर चलते रहिए, तो वो खुद ब खुद फैलता रहेगा और आप उसको समझते रहेंगे फिर, है ना। तो ज्यादा परेशान नहीं है, एक्सपेंड करते हैं, बिल्कुल खुद ब खुद चलेगा वो आपके दिमाग में इंशाल्लाह। इसमें ये था कि काना की इसम अर्रजुल और काना की खबर नसरानियन है। जी नसरानियन। अच्छा, तो उसका नंबर 6 का जुमला पढ़िए। अल-जव्वु बारिदन, हाँ इसका मतलब समझ आ रहा है आपको। जव्वुन का मतलब होता है बेहतर मौसम, हाँ तो मौसम ठंडा है, तो इसको काना के साथ इस्तेमाल कीजिए। कान अल-जव्वु बारिदन, हाँ अब तर्जुमा बदल जाएगा, लेकिन अब तर्जुमा क्या करेंगे, मौसम ठंडा था, हाँ ऐसा तर्जुमा हो जाएगा। काना जहाँ पर भी आएगा था, थे, थी, ये आवाज ध्यान में रखना है अब आपने। कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है ये। जो लोग मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अरबिक तो बहुत ईजी है कि नहीं। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जो अकाउंट पढ़ते हैं, जो बिजनेस पढ़ते हैं, जो साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है अरबी पढ़ना। मैथ्स और साइंस से तो बहुत आसान है। नहीं है, आप लोग तो माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट है। लैंग्वेज में मैं वैसे भी लैंग्वेज में बहुत वीक था। नहीं कोई मसला नहीं है, लैंग्वेज दोनों में, लैंग्वेज में इटसेल्फ मुझे कोई मसला नहीं है। हमारी क्लास आप जो है ना सिर्फ आराम से पढ़ते रहिए, आप जो है ना सारा मसला जो है ना हमारी क्लास की खूबी है कि हम शौक भी पैदा करते हैं और फिर आगे भी बढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग अरबी पढ़ना नहीं चाहते, जो लोग अरबी से भागते थे, मेरी क्लासेस के टच में है तो उनको अरबी का शौक लग गया बाद में, है ना।
جی اور اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے سیکھا بھی. تو الحمدللہ ہماری کلاسوں کی یہ خوبی ہے کہ لوگ عربی زبان سے ان کے اندر شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم آسان انداز میں سمجھا دیتے ہیں اور پڑھا دیتے ہیں, اور زیادہ وہ پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا میں لوگوں کو نا. مجھے پتا ہے کہ شروع میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, شروع میں آسانی سے لے کے چلے اور اس کے بعد جو ہے نا خود بخود ڈیولپ ہوتی ہے چیزیں, ہے نا. لوگ جو ہے نا شروع میں بہت سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں گرامر کا, اور بیچارے تھک کے بھاگ جاتے ہیں پھٹ سے نا. بھاگنا نہیں ہے ہم نے, تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے انشاءاللہ, ہے نا. چلیے تو پھر الجو باردن کان الجو باردن. نمبر 7 کا جملہ کیا ہے جناب ولی صاحب؟ المدیر جالس فی غرفتہ. ہاں اب اس کا ترجمہ آپ پہلے کر دیجئے. جی پرنسپل اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. ہاں اب اگر کہنا ہوگا کہ پرنسپل اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کیسے کہیں گے ہم؟ کان المدیر جالسا فی غرفتہ. بس وہی سمپل سا اسٹرکچر ہے, فی غرفتی ایڈ ہوا ہے, جملہ تھوڑا سا بڑھ گیا, ادروائز اسٹرکچر وہی ہے, کان المدیر جالسا. غرفہ پہ کوئی اس پر کوئی اثر نہیں پڑنا. کانا کا اسم کانا کی خبر, بس خلاص. ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کانا کا اسم, اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ کانا کی خبر. مدیر بیٹھا ہے, مدیر بیٹھا تھا, مدیر کے بارے میں بتا رہے ہیں صرف, مدیر بیٹھا تھا, بس بات مکمل ہوگی ہماری. اب وہ کہاں بیٹھا تھا آپ آگے بتا رہے ہیں تو فی غرفتی ہے, تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے نیا ایڈ کر دیا اس میں ایک, ہے نا. لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑنا. آپ کانا کا اثر اس کی خبر پہ نہیں پڑنا ہے. کان المدیر جالسا, مدیر کے بارے میں بتا رہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا, تو کانا کا اسم کانا کی خبر, خلاص. فی غرفتی وہ ایکسٹرا آپ نے جو انفارمیشن دی ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنا, اس کو ہٹا بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. ٹھیک ہے, تو المدیر جالس کان المدیر جالسا جملہ مکمل ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. ہاں فی غرفتی آپ نے ایڈ کر دیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں ایک اضافی آپ نے معلومات دی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا نمبر 8 جناب ابراہیم صاحب. كانت هذه الساعة رخيصة. ہاں پہلے یہ پڑھیے کہ هذه الساعة رخيصة. هذه الساعة رخيصة, ہاں یہ گھڑی سستی ہے. اب یہ گھڑی سستی تھی تو کیسے کہیں گے؟ كانت هذه الساعة رخيصة. ہاں اب کانت کہیں گے, اب چونکہ لفظ ساعتن جو ہے نا مؤنث ہے, تو ہم کامن سینس کی بات ہے کہ کانا کی بجائے کہنا کانت کہیں گے ہم یہاں. تو اسم مؤنث ہے تو کانا کو بھی اسم مؤنث استعمال کریں گے. اتنی سی بات ہے یہ, کیا ولی صاحب؟ جی بالکل. اسم اگر مؤنث استعمال ہو رہا ہے تو کانا کو اسم بنا دیں گے. تو الساعات جو لفظ ہے یہاں پر مؤنث ہے تو کانت کہہ دیں گے ہم. کانت کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 9 عمر رجل غنی. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ عمر نیک, غنی یعنی پیسے, مالدار آدمی. مالدار آدمی. جی عمر ایک مالدار آدمی ہے. عمر ایک مالدار آدمی. عمر از ا ریچ مین. ٹھیک ہے. اب عمر ایک مالدار آدمی تھا. کان عمر رجل نہیں نا, رجلن نا, خبر آگے آ رہی ہے غنی. نہیں تو خبر تو یہی ہے اس کی, رجلن اس کی صفت آ رہی ہے غنی. عمر اور رجلن, عمر کے بارے میں بات بتا رہے کہ عمر ایک آدمی ہے. ایک آدمی, ہم کریں کہ عمر ایک آدمی تھا, کانا عمر اور رجلن. اب اس کے بارے میں ایک ایڈ انفارمیشن اور کرتی صفت کے طور پر کہ غنیًا فقیرن, کچھ بھی بولے آپ. اچھا ہے کہ نہیں؟ تو اصل جو بات بتا رہے عمر اور رجلن, کانا عمر اور رجلن. کانا عمر اور رجلن. ہاں اب وہ کیسا آدمی تھا؟ مالدار تھا, غریب تھا, اچھا تھا, برا تھا, وہ اور بھی ایڈ کر دیا ہم نے, تو وہ اس کے تابع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ غنیوں صفت ہوگی اس کی, تو جو صفت جو ہے نا اپنے موصوف کا اعراب لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو رجلن کو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں تو اس کی صفت کو بھی منصوب پڑھیں گے. جی ہے کہ نہیں؟ صفت موصوف ایک جیسے ہوتے ہیں, ہم نے بتایا ٹوین ہوتے ہیں. صفت موصوف کیا ہوتے ہیں؟ ٹوین ہوتے ہیں, اعراب میں ایک جیسے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. تو خبر کو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں تو اس کی صفت بھی, خبر کی جو صفت آئی ہے وہ بھی منصوب پڑھی جائے گی. تو ہم کہیں گے کانا عمر رجلن, اور اس کی صفت غنیًا. چونکہ رجلن کو منصوب پڑھ رہے ہیں تو اس کی صفت کو بھی منصوب پڑھا جائے گا. صفت موصوف ہمیشہ ٹوین ہوتے ہیں, ایک جیسا اعراب لیتے ہیں. کلیئر ہے یہ بات جناب ابراہیم صاحب؟ جی. چلیے نمبر 10 کا جملہ پڑھیے. عمنا مدیر مدرسۃ. ہاں عمنا مدیر مدرسۃ, اس کا ترجمہ کر دیجئے. ہمارے چچا مدرسے میں مدیر ہیں. ہاں مدرسے کے یا اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہے نا, یا پرنسپل ہے. تو ہمارے چچا اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے, تو کیسے کہیں گے اب ہم؟ کانا عمنا, اب مدیروں کے وجہ مدیرہ کہیں گے ہم, منصوب پڑھیں گے. مدیروں کو مدیرہ پڑھیں گے, منصوب کر دیں گے کہ نہیں ہم؟ مدیرہ مدرسۃ. مدیرہ کانا عمنا مدیرہ مدرسۃ. مدیرہ مرفوع ہے تو اس کو منصوب بنا دیں گے مدیرہ. ہاں تو ہم کہیں گے کانا عمنا مدیرہ مدرسۃ.
تو مدیروں کو مدیرہ کر دیں گے, کر دیں گے, ہے کہ نہیں, جی. چونکہ مضاف الیہ ہے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, لیکن مدیر و مرفوع تھا تو مدیرہ پڑھیں گے اب ہم اس کو, تو ہم کیا پڑھیں گے, کانا عمنا مدیر مدرسۃ. مدیر مدرسہ. ہاں جناب علی صاحب, مدیرن نہیں آئے گا یہاں. مدیر تو مضاف الیہ مضاف ہے نا, وہ مدیر مضاف اور مدرسہ مضاف الیہ ہے کہ نہیں, جی بالکل. اسکول کا پرنسپل مضاف الیہ ہے کہ نہیں, بالکل. تو مضاف جو ہے نا, چونکہ مضاف ہونے کی وجہ سے مدیرن نہیں کہیں گے نا یہاں, چونکہ مضاف بن رہا نا وہ, اچھا ٹھیک ہو گیا. مضاف ہے کہ الیہ نہیں, تنوین. چونکہ مضاف بن رہا تو پھر جو نا مدیرن نہیں کہیں گے نا, ٹھیک ہو گیا. مدیرہ مدرسۃ کہیں گے پھر ہم. اگر وہ موصوف ہوتی تب وہ بن سکتی تھی مدیر. ہاں بعد میں صفت موصوف ہوتا تو آپ جیسے کہ اوپر لگایا آپ اوپر نے لگایا. رجلاً غنیاً, لیکن یہاں مضاف اور مضاف الیہ والا معاملہ ہے, تو مضاف ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا وہ نہیں پڑھیں گے, پھر کانا عمنا مدیرن مدرسۃ نہیں کہیں گے, مدیرہ مدرسۃ کہیں گے, تنوین نہیں پڑھیں گے ہم. اس میں سوال نمبر 8 میں ایک چیز پوچھا رہا تھا کہ مضاف پر تنوین نہیں استعمال ہوگی نا, مدیرہ مدرسۃ, مدیرن مدرسۃ نہیں کہیں گے, دیکھیں ہے گے. نا. اچھا یہ جو سوال نمبر 8 میں ہادہ ساعۃ رخیصۃ, اس میں ہوگا کانت ہادی ساعتو رخیصتن, کانت ہادہ ساعۃ ساعتو, یہ تو رخیص خبر جو ہے نا وہ رخیصہ ہے نا, اس کی گھڑی کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں آپ, نہیں تو اس کو حادی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نا, حادی ساعہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ نہیں ہم, اصل جو خبر دے رہے ہیں کس کے بارے میں, ساعہ کے بارے میں نا, ساعہ کے بارے میں, اور اس کی خبر جو کیا خبر دے رہے ہیں کہ رخیص, رخیص. تو وہ خبر رخیص ہے, ساعہ نہیں ہے خبر. اچھا اس میں خبر تو اس کے بارے میں انفارمیشن, ساعہ کے بارے میں وہ کوئی بات بتا رہے ہیں نا ہم. اچھا ساعہ اسم ہے, رخیصہ ہاں رخیصہ تو اس کی خبر ہے وہ تو اصل میں جو کانا کا جو اسم ہے, کانت کا جو اسم ہے وہ ہادی ہی ہے وہ. اچھا وہ ہادی ہی. اور الساعہ جو ہے نا اس کا بدل کہتے ہیں ہم, اس کے پہلے بدل مبدل منو کہتے ہیں. ہم نے ایک رول آپ کو بتایا تھا کہ ہادہ کے بعد جو ہے نا, ہادہ یا ہادی کے بعد جو لفظ آتا ہے بدل مبدل والا, وہ وہی ہادہ یا ہادی کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہادہ اور ہادی کا اعراب لیتا ہے وہ, ہے کہ نہیں. لیکن اعراب جو ہے نا آپ کو ہادہ ہادی میں نظر نہیں آتا ہے, لیکن کانا جو ہے نا مرفوع ہے, مرفوع ہے. کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے ہادی جو ہے نا, کانت ہادی ساعت و رخیصۃ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم, بالکل کانت ہادی ساعت و رخیصۃ. تو کانت جو لفظ ہے, کانت کا اسم ہے ہادی, کانت کا اسم کون ہے, ہادی. اور یہ ایک رول ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ ہادہ یا ہادی کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ وہی اعراب لیتا ہے جو ہادہ یا ہادی کا ہے. یہ جو بدل مبدل والا, بدل مبدل کہتے ہیں اس کو ہم, ہے نا. تو کانت کا جو اسم ہے کہ نہیں ہے, جی بالکل, کانا کا ہادی کانت کا اسم ہے کہ نہیں, مرفوع ہے نہیں ہے, ہادی کس پوزیشن میں, مرفوع کی نا, مرفوع کی پوزیشن. کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع کی پوزیشن میں نہیں, تو اس کے بعد ہادہ یا ہادی کے بعد جو استعمال ہو رہا ہے وہ بھی مرفوع پڑھیں گے کہ نہیں ہم. جی بالکل. تو ہادی کے ساتھ جو لفظ لگا ہوا ہے وہ الساعۃ, وہ بھی مرفوع پڑھا جائے گا. رخیصۃن, اب اس کی خبر آ رہی رخیصۃن, تو کانا کی جو خبر ہے وہ جا کے رخیصۃن ہے. کانا کی جو کانا یا کانت کا اسم کون ہے وہاں, ہادی. کانت کا اسم کون ہے وہاں پر, ہادی. اور ہادی یا ہادہ کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اعراب میں اسی کتابیں ہوتا ہے, جس کو ہم بدل کہتے ہیں. جی جی, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بدل. تو الساعۃ جو لفظ ہے بدل ہے ہادی سے, بدل کا مطلب وہی اعراب لیتا ہے جو ہادہ یا ہادی کا ہے. صحیح. میں نے کیا کہا ولی صاحب, جی آپ نے یہ بتایا کہ یہ ہادہ ہادی کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ بدل ہوتا ہے, اسی کا اس کو ہم بدل کہتے ہیں, اسی کا ہی تابع ہوتا ہے ہادہ ہادی, اور تابع ہوتا ہے اعراب کے ہادہ ہادی کے. ہادہ ہادی اعراب میں جس پوزیشن میں رہے گا, تو ہادہ ہادی کے بعد جو لفظ آئے گا وہ اسی اعراب کو قبول کرے گا. اس کو ہم بدل کہتے ہیں. بدل کا مطلب وہ لیتا ہے, وہ اعراب کو کاپی کر لیتا ہے, اس کے تابع ہوتا ہے, تابع ہوتا ہے وہ. اور پھر اس کے آگے آتی خبر, اس کے کانت کی خبر. تو اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہادہ یا ہادی کے بعد جو لفظ بھی آتا ہے اس کو وہ جو ہے نا اعراب میں تابع ہوتا ہے ہادہ یا ہادی کے. ہادہ یا ہادی مرفوع ہے تو وہ بھی مرفوع پڑھا جائے گا, ہادہ یا ہادی منصوب ہوگا تو وہ بھی منصوب پڑھا جائے گا, ہادہ اور ہادی مجرور ہوگا تو وہ بھی مجرور پڑھا جائے گا. بالکل. اور یہ جو اسٹرکچر ہے اس کو بدل کہتے ہیں ہم, ہے نا. تو یہاں پر ہادی ساعتو, تو الساعتو بدل ہے. صحیح. الساعتو کیا ہے, وہ بدل ہے, اور دونوں مل کر جو ہے نا کانا کا اسم ہو گیا, سمجھو ایک طرح سے, ہے نا. ایسے تو اصل جو ہادی ہی اسم ہو گیا اس کا, تو لیکن وہ بدل ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب اس نے بھی لے لیا, ساعتوں نے بھی لے لیا, کیونکہ رول یہ ہے کہ وہ ہادہ ہادی کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اعراب پہلے ہادہ ہادی کا لیتا ہے وہ ہمیشہ, ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. بالکل. چلیے پھر تو اچھا اب یہ دیکھیے گا نیچے کہ حامد طالب کانا حامد طالبن, تو اس کو دیکھیے گا, ہم دو اسٹرکچر پڑھا تھا ہم نے ابھی ایکسرسائز میں. حامد طالب کہا تھا ہم نے, تو حامد طالب جو اسٹرکچر ہے اس کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں ہم. حامد کو کہیں گے مبتدا اور طالب کو کہیں گے ہم خبر,
یہ ایک اسٹرکچر ہے کہ نہیں. حامدن طالبن کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ حامد اسٹوڈنٹ ہے. حامد اسٹوڈنٹ ہے. تو حامدن طالبن، تو حامدن مبتدا اور طالبن خبر. بالکل. اس اسٹرکچر کا نام کیا یاد رکھیں گے؟ مبتدا اور خبر. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کانا حامدن طالبن، حامد اسٹوڈنٹ تھا. تو اب یہ اسٹرکچر چینج ہو گیا کہ نہیں؟ تو اب اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ بھئی حامدن کانا کا اسم ہے اور طالبن کانا کی خبر ہے، ایسا کہیں گے اب ہم. تو کانا حامدن اسم و کانا، حامدن اسم جو ہے نا، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ولی صاحب؟ کانا حامدن طالبن، تو نیچے دیکھیے گا ایرو ہے حامدن کے نیچے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسم و کانا ہے. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کانا کا اسم کہیں گے ہم. اور طالبن کے نیچے ایرو ہے تو اس کو کہیں گے یہ کہ اس کو انہوں نے کہا کہ خبر و کانا، کانا کی خبر کہتے ہیں اس کو. اس کا مطلب دو اسٹرکچر ہو گئے اب، ایک مبتدا اور خبر کا اسٹرکچر، ایک کانا کا اسم اور کانا کی خبر. تو یہ یاد رکھنا ہے. پانی ٹھنڈا ہے، الماء بارد. تو الماء بارد اسٹرکچر میں کیا کہیں گے ہم؟ گرامر کے اعتبار سے کیا کہیں گے ہم؟ مبتدا اور خبر. مبتدا خبر. الماء بارد جو اسٹرکچر ہے، اس کو ہم گرامر کے زبان میں کیا بولیں گے ہم؟ اس کو کہیں گے مبتدا اور خبر. الماء مبتدا اور بارد خبر. ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں گے کہ پانی ٹھنڈا تھا تو ہم کانا کا استعمال کریں گے. جب ہم کانا کا استعمال کریں گے تو اسٹرکچر کا نام بھی چینج ہو جائے گا. اسم کانا اور خبر و کانا. تو اب ہم کہیں گے کان الماء باردن. تو اب یہاں پر کان الماء باردن جو کہہ رہے ہیں الماء، تو یہاں پر مبتدا خبر نہیں کہیں گے اس اسٹرکچر کو. اس کو کہیں گے کانا کا اسم اور کانا کی خبر. کلیئر ہے بات؟ تو کانا کے آنے سے اسٹرکچر کا نام چینج ہو گیا، شکل بھی بدل گئی اور نام بھی چینج ہو گیا اس کا. چونکہ شکل بدلی تو نام بھی بدل گیا اس کا، ہے نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ گاڑی یا کار ویسی رہتی ہے لیکن شکلیں بدلی رہتی ہیں. نسان الگ رہتی ہے، ٹویوٹا الگ رہتی ہے. حالانکہ دیکھنے گاڑیاں ویسی دونوں ڈیسٹینیشن تک پہنچاتے، لیکن تھوڑا سا ویریشن ہوتا ہے تو نام چینج ہو جاتا ہے. بولے یہ نسان ہے، یہ ٹویوٹا ہے، تاکہ جو ہے نا الگ الگ کمپنی جو ہے نا وہ ہو جائے. تو یہ اسٹرکچر چینج ہو گیا ہے نا، اس کا نام بھی چینج ہو گیا. کلیئر ہے بات؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. تو یہ کہہ رہے ہیں رول بلو میں دیکھیے گا، اسم و کانا مرفوع و خبر و کانا منصوب. کانا کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی جو خبر ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. یہ جو بلو میں ہے یہ رول بتا دیا انہوں نے سیدھا ایک. تو یہ آپ اپنا ریڈ پین سے اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیجئے گا، اسم و کانا مرفوع و خبر و کانا منصوب، ہے نا. یہ ہمیشہ یہ رول سمجھ گیا آپ. نمبر 3 اقرأ المثالین نے تینوں مثالیں پڑھی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ثم ادخل لا یزالو، ہم نے لا یزالو بھی پڑھا ہوا ہے. لا یزالو کا ترجمہ کر رہے تھے اب تک بیمار ہے، اب تک سفیر ہے، اب تک ایمبیسیڈر ہے، اب تک جو ہے نا تاجر ہے، اب تک تھکا ہوا ہے، اب تک ہاسپٹل میں ہے، اب تک گھر میں ہے، اب تک آفس میں ہے. تو وہاں پر لا یزالو لا یزالو لا یزالو لا یزالو، اب تک ایسا ہے، اب تک ایسا ہے، اب تک ایسا ہے، لا یزالو. اب لا یزالو بھی کانا کی طرح مختلف شکلیں بدلتا ہے. کانا کانو کنتو کننا جیسے شکلیں بدلتا ہے تو لا یزالو بھی شکلیں بدلتا ہے. میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو لا ازالو لا ازالو لا ازالو. آپ کے بارے میں بات کروں گا تو لا تزالو لا تزالو لا تزالو. ہم اب سب کے بارے میں بات کریں گے لا نزالو لا نزالو لا نزالو. اس کے بارے میں لا یزالو لا یزالو ہے نا. بہت سارے لوگوں بات کریں گے تو لا یزالون ایسا، بس وہ چینج ہوتا رہے گا، ادروائز فنکشن وہی ہے. تو لا یزالو بھی کانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افعال ناقصہ کا جو گروپ ہے اس میں سے ایک کانا ہو گیا، اس کا ایک ممبر، دوسرا ایک لیسا ہو گیا، اور ایک ممبر کیا ہوا؟ لا یزالو. اور لا یزالو کا ترجمہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اب تک ایسا ہے، اب تک ایسا ہے، اب تک ایسا ہے، اب تک ایسا ہے نا. چلیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی نیچے جو دو مثالیں ان کو پڑھیے. ثم ادخل لا یزالو، پھر لا یزالو کو داخل کر کے استعمال کیجئے. علی الجمل الآتیہ، نیچے جو جملے ان پر استعمال کیجئے. علماً علماً آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، ہے نا. علماً کا مطلب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بأن لا یزالو من اخوات کانا. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ لا یزالو جو لفظ ہے یہ کانا کی فیملی میں سے ہے، بھائیوں میں سے ہے نا، اس کی سسٹرز میں سے، تو یہ اس کے گروپ میں سے ہے، اس کی فیملی میں سے. آپ کچھ بھی کہیے، ضروری نہیں ہے ہم بہن کو بہن ہی بولے، کوئی رشتہ نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہ عربی میں ایسے لکھتے ہیں، اس کی بہنوں میں سے، سسٹر میں سے، فیملی میں ہے، گروپ میں سے. آپ اپنی زبان استعمال کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو لا یزالو ہے یہ کانا کے گروپ میں سے ہے، یہ ہے نا. تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا یزالو کا اسم مرفوع پڑھا جائے گا اور لا یزالو کی خبر منصوب پڑھی جائے گی، چونکہ وہی گروپ ہے. کانا والا لیسا والا، کانا اور لیسا ایک ہی، اور لا یزالو ایک ہی گروپ میں کے ممبر ہے، تو ان کا فنکشن بھی سیم ہوگا. اسم مرفوع اور خبر اس کی منصوب ہوگی، بس ایسے ہی ہوگا.
چلیے تو ابھی ابراہیم ابھی دیکھیں کہ یہ نے بالکل صحیح بات لکھی ابراہیم و نائمون ابراہیم صاحب سوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ نام والا بندہ لازم سوئے ہی رہتا ہے تو انہوں نے جو نا یعنی دیکھیے کتنا انٹیلیجنٹ ہے یعنی بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت بھی دی تھی ڈاکٹر صاحب کو ان کو پتا تھا میری کتاب ایک بندہ پڑھے گا اور وہ سوئے ہی رہے گا ہمیشہ اچھا ابراہیم صاحب سوئے ہوئے ہیں تو ابراہیم و نائمون ابراہیم صاحب سوئے ہوئے ہیں تو اب کہیں گے کہ ابراہیم صاحب ابھی تک سوئے ہوئے تو اب ہم لا یزالو کا استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے لا یزالو ابراہیم و نائمن ابھی دیکھیے لا یزالو کا اسم ہو گیا ابراہیم اور اس کی خبر جو آگے نائمن منصوب تو رول تو وہی ہے اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے رول وہی ہے اس کا ہے اچھا آمنہ تو نائمتن آمنہ سوئی ہوئی ہے لیکن اس کے بارے میں آمنہ ابھی تک سوئی بھی تو ہم کہیں گے لا تزالو آمنۃ نائمتن ہے کہ نہیں تو مرد ہے تو لا یزالو عورت ہے تو لا تزالو مذکر ہے تو لا یزالو اور مؤنث ہے تو لا تزالو ایسا ہے نا وہ چینج ہوتا رہے گا تو اب بتائیے گا ہشام عزب ہشام جو ہے نا ابھی ہشام جو ہے نا غیر شادی شدہ عزب کا مطلب غیر شادی شدہ عزب کا مطلب کیا ہوتا ہے غیر شادی شدہ انمیرڈ بیچلر سنگل متزوج شادی شدہ ہاں جی متزوج تو عزب کا مطلب سنگل ٹھیک ہے تو اب کہیے کہ ہشام ابھی تک سنگل ہے تو کیسے کہیں گے پھر ہم لا یزالو ہشام عذابا خبر کو منصوب پڑھنا ہے نا خبر کو منصوب پڑھنا لا ہے یزالو ہشام عذابا لا یزالو ہشام عذابا ہاں جناب ولی صاحب نمبر 2 کا جملہ پڑھیے گا پہلا ہے لا یزالو ہشام عذابا خبر ہو گیا دیکھیے کلیئر ہے لا یزالو کا اسم اور لا یزالو کی خبر لیکن ترجمہ بدل گیا کہ ہشام ابھی تک جو ہے نا سنگل ہے ابھی تک اب ترجمہ ایڈ ہو گیا اس میں لا یزالو کا ترجمہ کیا کر رہا ہے ابھی تک ہاں یہ دیکھیے گا نیا معنی آ رہا ہے اس میں نا تو اسی لیے جو ہے اچھا چلیے نمبر 2 کا جملہ لا یزال المدرس جالسا عند المدیر مدرس ابھی تک جو ہے نا مدیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے کلیئر ہوگی بات لا یزال بالکل کلیئر ہے کانا کی طرح کلیئر ہو گیا یہ چلیے نمبر 3 کا پڑھیے احمد ابھی تک بیمار ہے الجو حار ہاں موسم گرم ہے لا يزال الجو حارا ترجمہ کیا کریں گے اب ہم لا یزال الجو حارا موسم ابھی تک گرم ہے ہاں یہ دیکھیے اب ترجمہ بھی چینج ہو رہا ہے نا اس کا کہ موسم ابھی تک گرم ہے اس لیے تو جب ہمیں ابھی تک بولنا ہو کچھ بھی تو لا یزالو کا استعمال کریں گے ہم ہاں جناب ولی صاحب ابھی تک ایسا کچھ بولنا ہو تو اس کے لیے لا یزالو کا استعمال ہوتا ہے اور خبر اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب ہوتی ہے رول وہ ہے گرامر کا ہے نا سمپل سا رول ہے جی جی کوئی اتنا مشکل رول نہیں ہے بہت آسان رول ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نمبر 5 کا پڑھیے جملہ المکتبۃ مغلقۃ ترجمہ کیا کریں گے اس کا لائبریری بند ہے اب اگر کہنا ہوگا کہ لائبریری ابھی تک بند ہے دیکھیے اب ہم نے ابھی تک بند کر ایڈ کر دیا اس میں تو ابھی تک کا معنی پیدا کرنے کے لیے عربی میں لا یزال لا تزالو ہاں وہی رول ہے چلیے پڑھیے اس کو کہ لائبریری ابھی تک بند ہے لا یزال لا تزالو جی چونکہ لفظ مکتبہ جو مؤنث ہے تو ہم لا تزالو پڑھیں گے ہم ٹھیک ہے نا اسم اگر مؤنث ہے تو لا تزالو پڑھیں گے ہم اتنی سی بات ہے چلیے تو ہم پڑھیں گے اس کو لا تزال المکتبۃ لا تزال المکتبۃ مغلقۃ خبر جو ہے منصوب پڑھیں گے کلیئر ہے چلیے نمبر 6 السیارۃ جدیدۃ اس کا ترجمہ کیجیے گاڑی نہیں ہے اور گاڑی اب تک نہیں ہے لا تزال السیارۃ جدیدۃ ہاں لا تزال السیارۃ جدیدۃ لا تزال کا اسم اور لا تزال کی خبر السیارۃ اور جدیدہ ہے نا نمبر 7 حامد غائب ترجمہ حامد ایبسنٹ ہے اور حامد اب تک ایبسنٹ ہے لا یزال حامد غائبا ہاں لا یزال حامد غائبا اب یہ دیکھیے گا تو بات سمجھ میں آ گئی ہے ماشاءاللہ ایک نئے اپنے پاس 2 اسٹرکچر اچھی طرح سمجھ میں آ گئے کانا کا استعمال ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ اور لا یزالو کا بھی ایک اسٹرکچر ہمیں سمجھ میں آ گیا اور یہ دونوں ایک ہی فیملی اور ایک ہی گروپ میں سے ہے یہ فنکشن بھی دونوں کا سیم ہے لیکن میننگ ڈفرینٹ ہے دونوں کی لیکن اچھی بات ہے وہ کہ میننگ ڈفرینٹ ہے تو ہمیں ایک نئی میننگ بولنے کے ہم نئی بات بولنا سیکھ گئے ہم ہے نا نئی بات بولنا سیکھ گئے ہم اس میں عربی میں تو الحمدللہ اب جب آپ عربی میں پڑھیں گے تو لا یزالو بھی قرآن میں پڑھیں گے آپ قرآن میں پڑھیں گے تو لا یزالو استعمال ہوتا ہے قرآن میں آپ دیکھیں گے ہے نا اچھا نمبر 4 ہے کہ تأمل ما یلی نیچے بات ہے اس پر غور کیجیے گا تو یہ کہہ رہے کہ بھی مرفوع منصوب اور مجرور 3 کالم میں ہے یہ کہہ رہے کہ دخل زمیلو کا یہ مرفوع ہے دخل زمیلو کا زمیلو مرفوع ہے کہ نہیں جی
اور رأیت زمیلا کا زمیلا زمیلو زمیلا زمیلے لفظ زمیل مرفوع منصوب مجرور استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل زمیلو کا زمیلا کا زمیلے کا مرفوع منصوب مجرور. تو دخل زمیلو کا بریکٹ میں انہوں نے رفع لگا دیا ضمہ, جی تو دخلا کا فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع زمیل. مرفوع اچھا کہا کہ رأیت زمیل کا, تو رعا جو فعل ہے اس کا مفعول ہو گیا, مفعول بھی ہو گیا, تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے, اسی لیے رأیت زمیل کا نہیں کہہ سکتے, زمیل کا. تو اسی لیے وہ جو ہے نا بریکٹ میں اس کا انہوں نے جو ہے نا فتحہ لگا دیا. کیوں؟ رعا جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہو گیا وہ, اور مفعول بھی جو ہے نا منصوب ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم کہیں گے رأیت زمیل کا, ہے نا. اس کے بعد آخری بریکٹ میں کسرہ, تو قلت لزمیلک, قلت لزمیلک, تو زمیل جو ہے یہاں مجرور پڑھ رہے ہیں لام کی وجہ سے. صحیح, لام حرف جر ہے, حرف جر, لام حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے, قالا کے ساتھ ہمیشہ لا, قالا کے ساتھ میں ہمیشہ لام چلتا ہے, اور لام حرف جر میں سے ہے, حروف جارہ کی فیملی میں سے یہ بھی ایک ممبر ہے لام, ہے نا. من الفی اعلی حتی, اور وہ سب پڑھا ہے کہ نہیں, منذ پڑھا ہے آپ نے, ہے کہ نہیں, بہت ساری چیزیں پڑھی آپ نے, کاف پڑھا ہے آپ نے, اور بہت ساری چیزیں آپ مختلف پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جتنا پڑھا ہے اس کو ختم کرنا ہم نے, ہے نا. باقی کی بات جو ہے نا, اور جب نئے آئیں گے تو ان کو نپٹ لیں گے انشاءاللہ, جو اپنے سامنے آتا ہے اس کو نپٹنا صرف, ہے نا. تو قلت لزمیلک, قلت لزمیلک, تو دخل زمیلو کا مرفوع, رأیت زمیلک منصوب, قلت لزمیلک مجرور. لیکن مرفوع منصوب مجرور تینوں کے الگ الگ ریزن ہے. دخلا کا فاعل ہونے کی وجہ سے زمیلو کا, رعا کا فعل مفعول بھی ہونے کی وجہ سے زمیلک کا, اور لام حرف جر ہونے کی وجہ سے زمیلک کا. اچھا, تو اسے لیکن اگر کہیں پر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے, کچھ الفاظ پڑھے ابن, ہے نا, ابو کا, اخو کا, وہاں پر آپ نے ایک بات پڑھی تھی کہ وہاں پر ضمہ فتحہ اور کسرہ جو ہے نا, ضمہ فتحہ کسرہ نہیں استعمال ہوتا ہے ابو, واو الف اور یا استعمال ہوتا ہے. تو ضمہ کی جگہ پر واو استعمال ہوتا ہے, اور فتح کی جگہ پر الف استعمال ہوتا ہے, کسرہ کی جگہ پر یا استعمال ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے مرفوع کی شکل میں ہم کہتے ہیں ابو کا, اور منصوب کی شکل میں کہتے ہیں ہم ابا کا, اور مجرور کی شکل میں ہم استعمال کرتے ہیں ابی کا. تو یہ کچھ الفاظ ہے, زیادہ نہیں ہے. یہ لفظ ابن ہے, لفظ اخون ہے, پڑھا کہ نہیں آپ نے, ابن اور اخون, ہے نا. ہمون فمون, یہ ان کو اسماء خمسہ کہتے ہیں. یہ ایک گروپ ہے, کچھ اسپیسیفک اسپیشل ناؤنس ہے, کچھ الفاظ ہیں, اسپیشل ورڈس ہیں. لفظ ابن ہے, بہت استعمال ہوتا ہے ابن. اس طرح لفظ اخون ہے, تو ابن اور اخون. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے ہمون, اسی طرح ایک لفظ آتا ہے فمون, منہ کے لیے. اسی طرح ایک لفظ استعمال ذو مالین, ذو علمین, ذو تو بہت پڑھا ہے ہم نے, والا والی کے لیے ذو پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے, تو ذو بھی اسی میں سے. تو ان کو اسماء خمسہ کہتے ہیں. لکھ لیجئے گا ریڈ پین سے اپنے ڈائری میں, اسماء خمسہ. ان کا نام کیا ہے, گروپ کا نام اسماء خمسہ. یہ پانچ اسماء ہے, 5 ناؤنس ہے جو کہ ایکسیپشنل ہے. کیا اسپیشلٹی ہے ان کی, کہ مرفوع میں واو, مرفوع کی شکل میں واو, اور منصوب ہونے کی شکل میں الف, اور مجرور ہونے کی شکل میں یا استعمال کرتے. یہ ایکسیپشنل ہے, یہ اصل میں ناؤن کامن سے ہٹے ہوئے ہیں یہ, اس لیے ان کا الگ سے نام دے دیا ہوا ہے. ان کو اسماء خمسہ, 5 اسپیشل ناؤنس ہیں یہ. تو کم از کم ابن اور اخن اور ذو, یہ 3 الفاظ تو یاد رکھیے اسماء خمسہ کے گروپ میں سے. چوتھا ہے ہمون اور فو بھی ہے, فمون بھی ہے. تو وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا, لیکن ابن اور اخن اور ذو تو بہت استعمال ہوتا ہے. تو جب بھی یہ گزرے آپ کے سامنے سے, تو جب یہ گزرے گا آپ کے سامنے سے لفظ ابن, اور جب گزرے گا آپ کے سامنے سے لفظ اخن, اور جب گزرے گا آپ کے سامنے لفظ ذو, تو اپنی شکلیں جو ہے نا رفع نصب جر کی جو ہے نا واو الف اور یا کے ساتھ دکھائے گا. یہ ہے کہ نہیں. تو مرفوع کی شکل میں استعمال ہوگا, کبھی بھی آپ کے سامنے سے گزرے گا یہ تو واو کے ساتھ گزرے گا, ہے نا. اور منصوب کی شکل میں گزرے گا آپ کے سامنے سے تو الف کے ساتھ چلے گا وہ, ہے نا. آپ دیکھیں گے الف کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اور جب مجرور ہونے کی شکل میں گزرے گا آپ کے سامنے سے تو دیکھیں گے کہ یا کے ساتھ گزر رہا ہے وہ, ہے کہ نہیں. تو یہ جب گزرے گا آپ کے سامنے سے تو واو الف اور یا کے ساتھ گزرے گا, ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ نہیں گزرے گا یہ. تو ان کو پکڑ لینے کا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اسماء خمسہ والا گروپ ہے اسپیشل. یہ واو الف اور یا کے ساتھ چلتا ہے, ضمہ فتح کسرہ نہیں لیتا ہے یہ. تو ضمہ کی جگہ پر واو لیتا ہے, فتح کی جگہ پر الف لیتا ہے, کسرہ کی جگہ پر یا لیتا ہے. یہ بات کلیئر ہے بلی صاحب, بالکل کلیئر ہے. چلیے الحمدللہ. ان کا نام ہے اسماء خمسہ. لوگ اس کو پڑھاتے تو بڑا ہوا بنا دیتے, پورا 1 گھنٹہ جو ہے نا اسماء خمسہ سمجھانے میں لگا دیتے لوگ. ہاں, پورا لیکچر لگا دیتے اسماء خمسہ سمجھانے میں. وہ سمپل سی بات ہے, کہاں اتنی انرجی ڈالنا ہے, خرچ نہیں کرو نا.
جس کے اندر جتنا ٹائم لگانا چاہیے, جتنی انرجی اتنی لگانے کا. خواہ مخواہ جو ہے لوگوں کو 1 گھنٹہ اسماء خمسہ سمجھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا. کوئی اتنا مشکل کام ہے یہ اسماء خمسہ بولنا. اسماء خمسہ مطلب 5 ناؤنس, اسپیشل ناؤنس. وہ کیا ہے, یہ ناؤنس ہے. کیا اسپیشلٹی ان کی کہ یہ جو ہے نا ضمہ فتح کسرہ کے بجائے وہ واو اور یا کے ساتھ چلتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے. گرامر کا ہوا بنا ہوا ہے, لوگ گھبرا گئے گرامر کی وجہ سے, گھبراہٹ ہوتی ہے. عربی پڑھتے ہیں تو جو ہے نا دل کی دھڑکن بڑھنے لگتی پٹ سے. چلیے اچھا, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیے گا جا ابو کا, جا ابو کا, دیکھیے جا کا فائل ہونے کی وجہ سے واو کے ساتھ آیا, مرفوع ہے نا. ابو کا تو ضمہ کی جگہ پر واو آ گیا. اور رأیت ابا کا دیکھیے گا فتحہ کی جگہ پر الف آ گیا. ہاں مفعول بھی ہے. رأى کا میں نے تمہارے والد کو دیکھا, رأى کا مفعول ہو گیا نا. رأى کا مفعول ہو گیا کہ نہیں, تم نے دیکھا تمہارے کس کو دیکھا, آپ کے والد کو دیکھا. تو ابا جو ہے منصوب ہو گیا کہ نہیں, مفعول ہو گیا کہ نہیں. تو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا کہ نہیں, تو منصوب ابا ہے نا. اچھا قلت لأبی کا, اب لام کی وجہ سے مجرور ہو گیا تو ابی کا ہو گیا. تو ابو کا, ابا کا, ابی کا. تو واو الف یا, یہ وہی ان کی اعرابی حرکتیں ہیں. یہ حرکت ہے ان کی اعراب کی, واو الف اور یا. کلیئر ہے بات. تو ان میں ضمہ فتح نہیں, کسرہ نہیں ڈھونڈنا ہے, واو الف اور یا کے ساتھ چلتے ہیں یہ. کلیئر ہے بات. چلیے نمبر قال اخو کا, اسی طرح اخو کا مرفوع ہے تو اخو کا, قال اخو کا منصوب ہے تو سألت اخا کا. سألا جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے اخا کا نا, اخا کا ہے نا, میں نے پوچھا کہ تمہارے بھائی سے, سألت اخا کا. کلیئر ہے بات. ھذا الکتاب لأخی کا, یہ کتاب تمہارے بھائی کی ہے, تو لام کی وجہ سے مجرور ہے. تو یہ جو نا ابن اور اخن اور ذو, یہ اسماء خمسہ والا گروپ ہے. یہ جب اسماء خمسہ بولتے ہیں تو واو الف اور یا کے ساتھ چلتا ہے. یہ چوتھا یہ جو وہ ہاں فو, ہمون ہے ایک لفظ, اور فو ہے, فمون ہے. فمون کا بس آسان طریقہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم منہ سے بولتے ہیں. ہاں تو اس کو نہیں بھی یاد رکھیے, کم از کم لفظ ابن اور اخن اور ذو کو استعمال یاد رکھیے. ابھی زیادہ یہ استعمال ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھار جو ہے نا ان سے پالا پڑتا ہے آپ کا, تو ان کو دیکھ لیں گے کبھی. لیکن یہ جو ہے نا وہ آئیں گے بھی تیسرے, وہ آپ لکھ کے رکھیے اس کو بھلے ہی, لیکن دماغ میں لفظ ابن, لفظ اخن اور لفظ ذو, ہاں تو جب بھی گزرے تو یاد رکھنا چاہیے ان کا نام اور ان کا فنکشن. ان کا نام کیا ہے, اسماء خمسہ, 5 اسپیشل ناؤن ہے. اسپیشل اس لیے ہے کہ یہ نا الگ روٹین سے ہٹے ہوئے ہیں یہ اعراب میں, ہے ہی نہیں, اسی لیے. اچھا نمبر 5 املئ, آپ بتائیے گا, پڑھنا آگے تو ٹھیک ہے. املئ الاماکن الخالیہ, خالی کی جگہ ان کو پر کیجیے, بھریے لفظ اب کے ذریعے سے. ابن جو لفظ ہے, اب یہ اسماء خمسہ میں سے ہے کہ نہیں لفظ ابن, تو مرفوع میں کیا پڑھیں گے. ہاں جناب ولی ابراہیم صاحب, لفظ ابن کو مرفوع کیسا پڑھیں گے, ابو, اور منصوب کیسا پڑھیں گے, ابا, اور مجرور کیسا پڑھیں گے. بس اتنا ہی سا رول ہے, کلیئر ہے, بہت اتنا آسان ہے. اب پڑھیے اس کو. نمبر 1 ابینا نہیں, ابونا. یہاں مجرور بنانے کا کوئی فیکٹر نہیں ہے. مجرور کا کوئی فیکٹر ہے وہاں پر, نہیں ہے نا. چلیے پھر میں نے بتایا کہ میرے پاس, ہاں تو نہیں, تو لفظ ابن کے پہلے کوئی فیکٹر آیا ہے کیا, اس کو مرفوع منصوب آگے ویسے ہی پروناؤن ہے, تو ابھی کیسے پڑھ سکتے ہو. کوئی حرف جر ہے کیا وہاں پر, ہمارے والد صاحب ہے نا. نہیں, کوئی حرف جر ہے کیا وہاں پر جو ابھی نہ پڑھیں گے ہم. ابھی مجرور کی شکل ہے کہ نہیں, یہ بتائیے پہلے مجھے. کوئی حرف جر نہیں ہے نا, یا کوئی جر دینے والا کوئی فیکٹر نہیں ہے وہاں, تو آپ مرفوع پڑھیے. اب یہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی فیکٹر نظر نہیں آ رہا تو مرفوع پڑھیے. ولی صاحب کوئی فیکٹر نظر ہے تو مرفوع پڑھیے. فیکٹر نظر آ رہا ہے, دیکھیے کون سا فیکٹر ہے, منصوب والا یا مجرور والا. منصوب کا فیکٹر نظر آتا منصوب پڑھ دیجئے, مجرور کا فیکٹر نظر آتا مجرور پڑھ لیجئے. ادر وائز دونوں بھی نظر نہیں آ رہا ہے فیکٹر, تو آپ سیدھا جو ہے نا گاڑی جو ہے نا بھگائیے فوراً, مرفوع. چلیے ڈریے مت آپ. چلیے نمبر 2 هذه السيارة لأبينا. ہاں اب یہاں لأبینا کہیں گے آپ, کیونکہ فیکٹر نظر آ رہا ہے ہمیں, تو مجرور پڑھ دیں گے ہم اس کو لام کی وجہ سے. لام حرف جر ہے, تو ہم کہیں گے هذه السيارة لأبینا, یہ کار ہمارے ابو کی ہے. اچھا جناب ولی صاحب نمبر 3 رأیت ابانا. ہاں رأیت ابانا, اب یہاں پر ابا پڑھ رہے ہیں منصوب, چونکہ رعا جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہو گیا ہے. یہ کیا تم نے میرے والد کو, ہمارے والد کو دیکھا. رأیت ابانا, رأیت ابانا, تو رعا جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے. اب مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس کا فیکٹر ہے وہ مفعول ہونا, مفعول ہونا اس کا فیکٹر ہے, تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے, تو ابانا. خلاص کلیئر ہے بات. نمبر 4 أين ذهب أبوك يا فاطمة. فاطمہ تو, أين ذهب أبوك, أين ذهب
ابو اب یہاں پر مرفوع پڑھ رہے ہیں ہم, کیوں پڑھ رہے ہیں مرفوع؟ جو آگے ایک تو یہاں منصوب کا کوئی فیکٹر نہیں ہے کوئی فیکٹر اور مجرور کا بھی کوئی فیکٹر نہیں ہے, تو بائی ڈیفالٹ مرفوع ہی پڑھیں گے, اور ویسے بھی ذہبہ کا فاعل بن گیا, ذہبہ کا فاعل بن گیا وہ. چلیے تو آپ کو آسان کرنے کے لیے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ منصوب یا مجرور ہونے کا کوئی فیکٹر ڈھونڈیے, نہیں نظر آتا تو مرفوع پڑھیے, آسانی کر دی میں نے آپ کے لیے. چلیے نمبر 5, متى خرج ابوك یا علی. ہاں علی خرج کا فاعل ہے اس وجہ سے ابو ہے. ہاں تو خرج جو فعل ہے اس کا فاعل ہے, تو ہم کہیں گے متى خرج ابوك یا علی, علی تمہارے ابو کب نکلے؟ کب نکلے. نمبر 6, اسالی ہاں اسالی ابا کی یا زینب. ہاں اسالی ابا کی یا زینب, اے زینب اپنے ابو سے پوچھو. اسالی ابا کی, اسالی اسالی اسال جو فعل امر ہے اس کا مفعول بھی ہو گیا, مفعول بھی ہے. اسال جو فعل امر ہے, اسالی جو فعل امر ہے کہ نہیں, اسالی جی جی فعل امر ہے یہ, تو کس سے پوچھو؟ اپنے ابو سے پوچھو. اپنے ابو سے تو اسالی جو فعل امر ہے اس کا ہاں مفعول بھی ہو مفعول گیا بھی ہے. ابا کی, تو اسالی ابا کی یا زینب, اے زینب اپنے ابو سے پوچھو. نمبر 7 جناب ولی صاحب. انا اعرف ہاں ابو کا, ابو کا کیوں پڑھیں گے ہم؟ ابو کا نہیں پڑھا تو ابھی کا پڑھ دیتے ہیں. ہاں تو کیوں ابھی کا پڑھیں گے؟ ریزن بتا دیجیے, مجرور کا فیکٹر بتائیے, کیا فیکٹر ہے مجرور کا؟ مجرور کا کوئی ریزن ہے ماں بتائیے, ابھی کا کیوں پڑھیں گے؟ ابا کا, ابا کا پڑھیں گے نا. انا اعرف ابا کا, اعرف جو فعل ہے, عرفہ جو فعل ہے اس کا مفعول مفعول بھی نا, میں جانتا ہوں. کس کو جانتا ہوں؟ مجھے ویسے بھی اس کا میں جانتا ہوں. انا عارف میں جانتا ہوں. کس کو جانتا ہوں؟ ابا کا. میں چھپایا ہوا ہے دیکھو. انا عارف ابا کا, میں جانتا ہوں. کس کو جانتا ہوں؟ ابا کا, آپ کے ابو کو. تو عارف جو فعل ہے, عرفہ جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہو گیا, مفعول بھی منصوب. کلیئر ہے؟ تو مجرور اگر پڑھے تو مجرور کا فیکٹر بتائیے, پھر وہاں ریزن بتائیے. کوئی ریزن نظر نہیں آ رہا تو چھوڑ دیجیے اس کو. کوئی ڈھونڈیے کہ منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, منصوب کا کوئی ریزن نہیں سمجھ میں آ رہا, چھوڑ دیجیے اس کو. تو ڈھونڈیے کہ پھر مرفوع کا کیا ریزن ہے وہاں. تو یہاں پر منصوب ہے, لیکن انا عارف ابا کا, ابا کا. اب منصوب کا ریزن کیا ہے؟ وہ منصوب کا ریزن ہے جی مفعول بھی ہونا, اس کا ریزن ہے. عارف جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے, وہ ریزن ہے اس کا. تو ریزن سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اعراب صحیح ہو جائے گا ہمارا. چلیے نمبر 8, یا بلال کتبت رسالتن, کتبت رسالتن الی ابیک. ہاں اب یہاں پر الی ابی کا مجرور الی کی وجہ سے, الی کی وجہ سے مجرور پڑھنا ہے ہم نے, بس اتنی سی بات ہے, سمپل سی بات ہے. الی ابی کا, کتبت رسالتن الی ابی کا, ابی کا. کلیئر ہے بات. نمبر 9, سمعت ان, ہاں سمعت ان ہاں اباہا طبیب مشہور. جی, اباہا اس وجہ سے, انا کی وجہ سے. آپ نے یہ ریزن پڑھا ہوا ہے, انا کا جو اسم ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے کہ نہیں. یہ ریزن, یہ انا ہم پڑھ چکے اس کے پہلے. انا لاکننا لیتا لعل, یہ حروف مشبہۃ بالفعل, یہ اس گروپ کا نام ہے. آپ نے یہ گروپ لکھا ہے کہ اپنے ڈائری میں کبھی؟ حروف مشبہ بالفعل, حروف مشبہۃ بالفعل, اس گروپ کا نام ہے حروف مشبہۃ بالفعل. یہ حروف کون سے؟ انا ہے, انا ہے, کأنا ہے, لاکننا ہے, لیتا ہے, لعل ہے, یہ سارا پڑھا ہوا ہے آپ نے. تو ان سمے تو میں نے سنا ہے کہ ان اباہا, اب یہاں انا کا اسم ہے, انا کا اسم ہے اس لیے منصوب پڑھیں گے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے ہمیشہ, ہے نا. تو سمے تو ان اباہا طبیب مشہور, میں نے سنا ہے کہ اس کے والد ایک مشہور ڈاکٹر ہیں. اور خبر بھی اس کا خبر مرفوع ہوتی ہے, خبر مرفوع ہوتی ہے. ہاں, اور اسم منصوب ہوتا ہے. اسم اپوزٹ ہے کانا کا, کانا کا اپوزٹ ہے یہ. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے, کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. انا اس کا اپوزٹ ہے. انا کا اسم جو ہے نا منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. یہ اپوزٹ ہے کانا کے, وہی کنفیوژن ہوتی ہے. ہاں, تو انا کا اپوزٹ ہے. ہاں, یہ اپوزٹ ہے اس کے. جی اچھا, نمبر اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیے گا املا. اچھا آگے پڑھنا ہے. اچھا ہو گیا, بس ختم ہو گئی کہانی ہماری. چلیے تو نمبر 6 کی تمرین ہے, املا الاماکن الخالیۃ باخ, جو خالی جگہ ہے ان میں لفظ اخ استعمال کیجئے اور پڑھیے اس کو. تو اینا اخو کا, اخو کی, یا سلمہ, سلمہ ہے نا تو اخو کی. سلمہ عورت ہے تو ہم کہیں گے اخو کی. جناب اینا اخو کی, اینا اخو کی یا سلمہ, سلمہ تمہارا بھائی کدھر ہے. نمبر 2, خرج اخوها مع اخی کا. ہاں, خرج اخوها مع اخی کا یا مع اخی کے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. تو خرج اخوها مع اخی, دیکھیے ایک جگہ پہ مرفوع پڑھ رہے ہیں, دوسری جگہ پہ مجرور پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھے جناب ولی صاحب ہم؟ خرج کا مفعول بھی ہے. دوسرے جملے کو ہم نے کیا پڑھا, اور مجھے خرج مع کی وجہ سے اخی کا,
हाँ खराज अखूहा फाइल अखूहा तर्जुमा फाइल कर दीजिएगा, जुमले का तर्जुमा समझ में आ रहा है क्या आपको? जी। खराज अखूहा मा अखीका, उसका भाई मेरे भाई के साथ निकला, तुम्हारे भाई के साथ ना, उसका भाई तुम्हारे भाई के साथ निकला, हाँ खराज अखूहा उसका भाई निकला, मा अखीका तुम्हारे भाई के साथ। तुम्हारे भाई के साथ। तो अब ये पहले पढ़ रहे अखूहा, दूसरा पढ़ रहे मा अखीका, लेकिन तो अखू मरफू पढ़ रहे हैं और यहाँ अखी मजरूर पढ़ रहे हैं, तो क्या रीजन है? पहले मरफू पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है कि दूसरा मजरूर पढ़ रहे हैं? पहला फाइल है, दूसरा हर्फ जर की वजह से। माँ मुदाफ है, हर्फ जर नहीं है, माँ जो है ना मुदाफ है, लेकिन ये अखी माँ अखी का ना, अखू का अगर हो रहा तो वो ज्यादा लॉजिकल बनता है। लॉजिकल कैसे भी? मुदाफिल मजरूर होता है, मंसूब होता है, लेकिन माँ ये- मुदाफ है और अखी जो मुदाफिल है ना, यहाँ पर जो अखी है ये कसरा की वजह से। अच्छा इसका तो माँ फार्मूला जो ही- लफ्ज है, माँ के साथ बाद जो लफ्ज भी आता है वो मुदाफिल होता है ना हमेशा। अच्छा ये वो अस्माए खमसा इसलिए कसरा नहीं आ रहा बल्कि या आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक हो गया। अस्माए खमसा में तो मजरूर में यही चलेगी ना। बस ठीक, मैं वही सोच रहा था। नहीं नहीं, अस्माए खमसा का मतलब वही है क्या, उसमें या चलेगा। मरफू में वाव, मंसूब में अलिफ और मजरूर में या, ऐसा है वो। अच्छा। तो माँ जो है मुदाफ है, ये माँ क्या है ये? मुदाफ। हाँ आपने देखा होगा माँ जब भी चलेगा तो उसके बाद जो लफ्ज आता है मुदाफिले होता है। लफ्ज कबला और बाद के बाद में जो लफ्ज आता है वो मुदाफिले होता है। कबला यौमिन, बाद यौमिन, कबला और बाद के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उनको हमेशा मजरूर पढ़ा जाता है, याद रखना। इसी तरह माँ के बाद भी जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो क्या पढ़ा जाता है? हमेशा मजरूर। क्या रीजन है? मुदाफिले। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना आपने। कबला और बादा पढ़ते कि नहीं? कबला उसबुइन बादा उसबुइन कहते कि नहीं हम? तो कबला और बादा के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो मजरूर। रीजन क्या है? मुदाफिले कंसीडर होता है। और माँ भी, और माँ इसी तरह माँ के बाद भी जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो हमेशा मजरूर। रीजन क्या है? मुदाफिले होने की वजह से। जी जी क्लियर है बात? बिल्कुल। चलिए नंबर 3, अखज़्तु अल्फ़ रियाली मिन, मैंने 1000 रियाल लिए, मिन अखीका, मिन अखीका। अभी देखिएगा मजरूर पढ़ा हमने मिन की वजह से। जी मिन की वजह से। क्लियर है बात? बहुत आसान है। नंबर 4, अज़ुन्नु अन्ना, अज़ुन्नु अन्ना अखाहु तालिबुन, अखाहु, अज़ुन्नु अन्ना अखाहु, अन्ना की वजह से, अन्ना की वजह से मंसूब। अज़ुन्नु अन्ना अखाहु तालिबुन, मेरा ख्याल है कि उसका भाई जो है ना स्टूडेंट है। तो अखाहु, अब अखू हो, अखी है नहीं। अखाहु, हाँ तो मरफू है तो अखाहु, मरफू है तो अखूहु, मंसूब है तो अखाहु, अखाहु, और मजरूर है तो अखीही। अखीही, अब अखी हो नहीं कहेंगे, अखीही, अखीही मजरूर में ऐसा पढ़ेंगे। चलिए नंबर 5 और आखिरी इंशाल्लाह। अबहसु अन अखीका, हाँ अबहसु अन अखीका, अखीका, मजरूर पढ़ रहे हैं कि मंसूब पढ़ रहे हैं? इसको मजरूर पढ़ रहे हैं, मजरूर पढ़ रहे हैं। क्या रीजन है? अन की वजह से। अन जो है ना हुरूफ जर्रा है, हुरूफ जार्रा का एक मेंबर है। हुरूफ जार्रा में से क्या चौथा क्या था? लफ्ज अन जो है, लफ्ज अन हुरूफ जार्रा में से एक हर्फ है। जैसे कि मिन है, इला है, फी है, अला है, काफ है, इसी तरह हत्ता है, इसी तरह अन है, इसी तरह मुंजो है। हुरूफ जार्रा की गिनती माशाल्लाह आगे बढ़ी है आपकी बहुत सारी। तो अन भी आपने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। अन हुरूफ जार्रा में से एक हर्फ है। वो तो हुरूफ जार्रा की फैमिली में से, इसको अगर नहीं लिखा हो तो लिखिएगा। ये जो हदीस में आता अभी हो रहा है, अन अभी, तो देखिएगा अन की वजह से अभी है, अदरवाइज अबू। अबू, असल नाम क्या? अबू हुरैरा। मरफू है तो अबू हुरैरा, मंसूब है तो अबा हुरैरा, और मजरूर है तो अबी हुरैरा। अबू बकर भी ऐसे ही, अबू बकर भी वैसे, अबू बकरिन, अबा बकरिन, अबी बकरिन। तो अन की वजह से अन अबी हुरैरा था, अन अबी बकरिन, तो अन की वजह से मजरूर। देखिए अब ये ग्रामर का रूल पढ़ लिया तो आप जो है ना कंफ्यूज नहीं होंगे जिंदगी भर में कहीं पर। अब हदीसें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो सारा क्लियर होगा आपका कि आप जो है ना मरफू क्यों पढ़ रहे हो, मरफू पढ़, तो आपको सारा विजन क्लियर होगा आपका फिर अब अरबी का। अभी समझ में आ गई कि नहीं बात? अन अबी हो रहा था क्यों बोलते हैं? अन अबू हो रहा था कभी बोल सुना आपने? नहीं, अन अबी हो रहा था बोलते हैं। अन की वजह से अबी, और लफ्ज अबुन हो अस्माए खमसा में से है वो, और ये मजरूर की शक्ल है वो। सही है नहीं? अच्छा चलिए अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स। सफीर एक लफ्ज पढ़ा है हमने, इसका मतलब होता है एम्बेसडर। मुगलकुन एक लफ्ज पढ़ा है, सफीर की जमा सोफारा, सफीर की जमा सुफरा, वजीर की जमा वुज़ारा। इसी तरह वजीर की जमा क्या आती है? वुज़ारा। हाँ ऐसा। अमीर उमरा, अमीर की जमा उमरा। अच्छा मुगलकुन तर्जमा क्लोज्ड, शुरतियुन, पुलिसमैन, शुरतियुन सिंगुलर है, शुरततुन उसकी जमा आती है। जी याद रखे नहीं है यहाँ शुरता, शुरतुन नहीं, यहाँ तो हम और आप बोलते हैं ना, शुरतुन जमा है ना ये लफ्ज। जी वो हम अपनी गलती से उसको शुरता का मतलब होता है, एक आदमी को शुरता बोलते हैं। अच्छा, एक आदमी को शुरती। बहुत सारे पुलिस वाले तो उनको शुरतुन, पुलिस की गाड़ी पे शुरतियुन लिखा रहता है, शुरतुन लिखा रहता है पुलिस की गाड़ी पर।
पुलिस की गाड़ियां गुजरती है तो क्या लिखा रहता है? शुरती शुरता लिखा, शुरती नहीं लिखा रहता ना भाई। अब पुलिस की गाड़ियां गुजरती है तो जरा देखिएगा, नहीं तो आपको उनके हवाले करना पड़ेगा, तो सही समझ में आ जाएगा फिर। चलिए, तो फिर जो आप भूलेंगे नहीं कभी, फिर याद करके निकलेंगे बाहर। चलिए, किसी दिन बगैर मास्क के बाहर निकल जाइए, याद हो जाएगा। अच्छा, तो शुरती सिंगुलर और शुरततुन इसकी जमा, तो देखिए पुलिस की गाड़ी पर हमें अशुरता लिखा होता है। आप गुजरे कैसे गाड़ी तो एक नजर लाजिम डालिएगा, ठीक है, अरबी में। अच्छा, अमीदुन उसकी जमा उमदा, अमीदुन की जमा डीन, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डीन को हम कहते हैं अमीद, पढ़ा हुआ है अंदर ना ये लफ्ज। जी जी अमीद की जमा उमदा, याद रखना आपने, ये नया लफ्ज है आपके लिए ना। जी जी डीन के लिए आपने ये लफ्ज पढ़ा हुआ है। अमीद हाँ, मुदीर बहुत पढ़ा था, अमीद भी याद रखिए। अमीद मरीज की जमा मर्दा, मर्दा, मरीज की जमा मर्दा। हाँ। मुतकाइद एक लफ्ज पढ़ा है आपने, रिटायर्ड Retired। हाँ। तारा का यत्रो को मतलब कोई चीज छोड़ना। छोड़ देना, कोई चीज छोड़ देना बस। अल्लाफ युअल्लिफ का मतलब होता है ऑथर, टू राइट, टू To write। ऑथर, है ना, कोई किताब लिखना। अगला उर्दू में मुअल्लिफ, कहते हैं जैसे मुअल्लिफ, उर्दू में कहते हैं मुअल्लिफ, the one who writes। ऑथर जी, मीम की वजह से जो लिखने वाला है। मुअल्लिफुन का मतलब ऑथर, तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मुअल्लिफ या मुसन्निफ या मुअल्लिफ। मुअल्लिफ, मुअल्लिफ और मुसन्निफ दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तारीफ करने वाला तालीफ करने वाला, तसनीफ करने वाला। तो अरबी में अल्लफ युअल्लिफु, मुअल्लिफ कहते हैं अल्लाह ऑथर, हाँ, तालीफ करना, ऑथर करना। तो इसी पे ख़त्म करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज़्न से नया दर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।